کالی بچپن ہی سے اپنے دادا جان اور دادی اماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ روزانہ صبح اسکول جاتا اور دوپہر کو سیدھا گھر واپس آ جاتا۔ اس کی دادی اماں اس کے ہاتھ میں دادا جان کے لیے دوپہر کا کھانا پکڑاتی اور علی خوشی خوشی دکان کی طرف چل دیتا۔ دادا جان وہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے اور علی دکان پر ان کا ہاتھ بٹاتا۔ یہ علی کو بہت اچھا لگتا تھا۔ ہر روز علی جب دادا جان کی دکان پر جاتا تو ان کی دکان کے باہر ایک کالا کتا دم ہلاتا ہوا آ جاتا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ جاتا، جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے بھی تھوڑا سا کھانا مل سکتا ہے۔ علی ہر روز اپنی روٹی کا کچھ حصہ کلو کو دے دیتا، کبھی آدھی کبھی پوری۔ دادا جان ہنس کر کہتے، ارے بیٹا، تم نے تو کلو کو اپنا دوست ہی بنا لیا ہے۔ اچھی بات ہے، ایسے جانور بڑے وفادار ثابت ہوتے ہیں۔ صبح دادا جان دکان پر جانے لگے تو انہیں احساس ہوا کہ چابیاں نہیں مل رہی۔ انہوں نے پورا گھر دیکھ لیا پر چابیاں کہیں نہ ملی۔ دادی میں بھی بڑی فکر مند ہو رہی تھی کہ کہیں راستے میں ہی نہ گرا آئے ہو۔ دادا جان نے کہا، چلو دکان چلتے ہیں، شاید وہی کچھ پتہ چلے گا۔ جب وہ دکان پہنچے تو حیران رہ گئے۔ کلو دکان کے سامنے دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ دادا جان نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر ٹس سے مس نہ ہوا، بس وہی بیٹھا رہا جیسے کوئی قیمتی چیز چھپا رہا ہو۔ اسی وقت علی اسکول جاتے ہوئے دکان کے قریب سے گزرا۔ اس نے دادا جان کو دیکھا تو رک گیا۔ جیسے ہی کالو نے علی کو دیکھا وہ خوشی سے اٹھ کر اس کے قدموں کی طرف چل پڑا۔ دادا جان کو حیرت ہوئی، کلو کے نیچے سے دکان کی چابیاں نکل آئیں۔ دادا جان بڑے خوش ہوئے، ارے یہ تو وہی چابیاں ہیں جو کھو گئی تھی۔ پھر انہیں سمجھ آ گیا۔ دادا جان بولے، رات کو جب دکان بند کر رہے تھے تو چابیاں گر گئی تھی۔ کلو نے چابیاں دیکھ لی اور پوری رات یہاں بیٹھ کر ان کی حفاظت کرتا رہا۔ پھر ایک محلے دار آیا، اس نے بولا، ارے دادا جان، رات بڑی سردی تیز تھی مگر یہ کتا ساری رات آپ کی دکان کے سامنے بیٹھا رہا۔ یہ تو واقعی بڑا وفادار ہے۔ دادا جان نے کلو کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا، ارے یہ تو ہمارا وفادار دوست ہے۔ اسی دن سے دادا جان اور کلو کے لیے روز کچھ نہ کچھ لے کر آنے لگے۔ علی بہت خوش تھا کیونکہ اس کا دوست کلو صرف ایک بھوکا کتا نہیں بلکہ ایک سچا وفادار دوست بن چکا تھا۔ دن صبح صبح زور کی بارش شروع ہو گئی۔ علی اسکول نہیں جا سکا اور دادا جان اپنی دکان پر نہ جا سکے کیونکہ بارش اتنی شدید تھی کہ باہر نکلنا محال تھا۔ دادا جان، دادی اماں اور علی گھر میں بیٹھے تھے تو اچانک دادا جان کے ذہن میں آیا، ارے علی بیٹا، آج میں دکان پر نہیں جا سکا، بارش بہت شدید ہو رہی ہے اور کلو دکان کے باہر بیٹھا ہوا بھیگ رہا ہوگا، اسے ٹھنڈ لگ رہی ہوگی۔ دادا جان کی بات سن کر علی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں کلو کو لے کر گھر آتا ہوں۔ علی نے چھتری لی اور دادا جان کی دکان کی جانب چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دکان پر پہنچا تو کلو دکان کے باہر بیٹھا تھا اور وہ پورا بھیگ چکا تھا۔ علی نے کلو کے پاس جا کر اس سے سہارا دیا اور کلو گھر کی جانب چل پڑے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ بارش تیز ہو رہی تھی اور کلو کو بہت ٹھنڈ بھی لگ رہی۔ علی نے کلو کو آگ کے پاس بٹھایا اور اسے روٹی کا ایک ٹکڑا کھانے کو دیا۔ دادا جان نے جب دیکھا تو کہا، بہت اچھا کیا علی بیٹا جو کلو کو اپنے ساتھ لے آئے، ورنہ سردی اور بھیگ کر یہ بیمار ہو جاتا۔ یہ بڑا وفادار ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر بہت دیر تک علی اور کلو ایک ساتھ بیٹھے رہے۔ اب کلو علی کے دادا جان کے گھر رہنے لگا۔ وہ روزانہ صبح علی کے ساتھ سکول تک جاتا اور اس کے بعد وہ دادا جان کی دکان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ جیسے ہی دوپہر کو علی اسکول سے دادا جان کی دکان پر آتا تو اسے کھانا کھلاتا۔ ان کی دوستی اب پکی ہو چکی تھی۔ علی بھی کلو کا بہت خیال رکھتا تھا اور اسے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتا تھا۔ اس کے ساتھ کھیلتا کودتا اور گاؤں کی سیر بھی کرتا۔ کلو علی کا وفادار دوست تھا جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہا، اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو پیارے دوستوں،
کیسی لگے آج کی یہ کہانی کلو اور علی کی دوستی کی؟ یہ جانور بڑے وفادار ہوتے ہیں، صرف انہیں آپ کی پیار اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو کوشش کیجیے ان کا خیال کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو لائک اور ویڈیو کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ دیکھتے رہیے دانیال حیدر کارٹونز ٹی وی۔ اللہ حافظ۔